ہیں، یہ پریشانیاں آنے والی ہیں، یہ اچھائیاں آنے والی ہیں، یہ برائیاں آنے والی ہیں۔ کتنے لوگ تلاوت قرآن کریں گے وہ میرے مہینے میں ہے، کتنے لوگ نماز پڑھیں گے میرے مہینے میں، کتنے لوگ اس مہینے میں حج کو جائیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں خیرات کریں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں وظائف پڑھیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں جھوٹ بولیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں دنیا کی تمام تر مکاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کچھ تو پیش کیا جائے گا، بولو بولو۔ جب مہینہ پیش ہوگا تو ساری چیزیں پیش ہوں گی۔ تو میرے دوست، جب مہینہ پیش ہوگا اچھائی اور برائی بھی پیش ہوں گی، تو کیا آپ کے گاؤں کا یہ جشن غوث الورا نہیں پیش کیا جائے گا؟ جشن غوث الورا پیش ہوگا، اور جب پیش ہوگا تو ہماری عقیدتوں کا سرمایہ بھی پیش ہوگا، یا غوث مدد کی صدا کا نعرہ بھی پیش ہوگا، نعرہ تکبیر و رسالت بھی پیش ہوگا، اور ہماری دل کی دھڑکنوں میں جو باتیں مصیبت کے طور پر، بیماریوں کے طور پر، آفتوں کے طور پر رچی بسی نظر آ رہی ہیں، ان سے چھٹکارے کی ہم دعا کریں گے۔ یہ بات بھی پیش کرے گا یہ مہینہ۔ جب پیش کرے گا غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو اپنے ہیں غوث اعظم، بولو ہے نہیں ہے؟ کیسے ہیں معلوم ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اسے کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ چاہنے والا میرا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ کامل ایمان نہ ہو جائے، بے شک سبحان، مکمل ایمان والا نہ ہو جائے، کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ اور کلمہ جب پڑھتا ہے تو حضرت تشریف فرمائے، کلمہ یہ تو ہم رات دن کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہیں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے نہیں پڑھتے، یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے نہیں پڑھتے۔ اور یہاں سے جس دن پڑھنے لگے اسی دن سچے مسلمان ہم ہو جائیں گے۔ بتاؤں میں آپ کو، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں ایک بوڑھی ماں آئی، آنے کے بعد میں عریضہ پیش کیا، حضور بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس کا گھر بسانا ہے، دولت نہیں ہے، رشتہ کہاں سے ہو؟ بابا فرید بھی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بولے جا ایک ٹھیلا اٹھا لا، آئی تھی کچھ فریاد لینے کی، دعا دے دیں گے کام بن جائے گا، بولے جا ایک ٹھیلا اٹھا لا، ٹھیلا اٹھا کے لائیں گے۔ بابا فرید نے کہا بوڑھی ماں ٹھیلا لے آئی؟ کہا ہاں بابا ٹھیلا لے آئی ہوں۔ کہا سامنے کر، ہتھیلی پہ ٹھیلا ہے بوڑھی ماں کے۔ بابا فرید نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں ٹھیلے پہ دم کیا، کہا بڑی بھی دامن میں رکھ لے، کسی کو دکھانا نہیں، گھر پہ جا کے کھولنا۔ میری دوست تاریخ بتاتی ہے جب گھر پہ بڑی بی نے کھولا تو ٹھیلا نہیں تھا، وہ سونا بن چکا تھا۔ بھاگی ہوئی آئی گھبرا کے، حضور دیا تھا ڈھیلا، نکلا سونا۔ پاس ہی میں مرید بیٹھا ہوا تھا، نے کہا رے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، ڈھیلا سونا بن گیا۔ گیا کھیت سے، اپنا ہی کھیت تھا نا، بہت بڑا کسان کا بیٹا تھا، بڑا لمبا چوڑا ٹھیلا نکالا، اور نکالنے کے بعد بڑی مشقت سے گھر میں لا کے سجا دیا۔
لباس میں خوشبو کو رچا دیا، مصلی بچھایا، رات بھر سورہ اخلاص پڑھتا رہا، ایک بار نہیں انیک بار نہیں بے شمار بار پڑھا، اور بار بار دم کر رہا ہے، دم پہ دم ہو رہا ہے، ایسا دم کیا کہ چاول بھی ہوتا تو دم پہ آ جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاول ہوتا تو دم پہ آ جاتا، لیکن ٹھیلے کا دم جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب رہا۔ بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے مرشد برحق، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بڑی بھی کو ڈھیلا دیا تھا، سونے میں تبدیل ہو گیا تھا، اور میں نے تو رات بھر سورہ اخلاص پڑھا ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہوا۔ مسکرائے بابا فرید، کہا اے میرے مرید، ٹھیلے کو سونے بنانے والی زبان فرید کی استعمال ہونی چاہیے تھی۔ حضرات، حالات کیا ہیں آج؟ ہم امام صاحب کے سے دعا کے لیے کہتے ہیں، ہم عالم صاحب سے دعا کے لیے کہتے ہیں، علامہ صاحب سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور بڑے بڑے تعویذ دینے والوں کی بارگاہ میں لائن میں لگ کر اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، چوکیاں بنواتے ہیں، دکان میں برکت نہیں، کھیتوں کھلیان ویران دکھائی دے رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا اے نادان، اگر تو سچا عاشق غوث اعظم ہے تو زیادہ نہیں 11 دن تک عشاء کی نماز امام کے پیچھے ادا کر، اول و آخر 11 مرتبہ درود غوثیہ کا ورد کر، اور بیچ میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ 111 مرتبہ پڑھ لے، تیری آنکھوں سے ادھر قطرے گریں گے، ادھر غوث اعظم کی بارگاہ سے تیری مصیبتوں سے چھٹکارے کا پروانہ ملتا ہوا نظر آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، بجائے حضور غوث الورا، بجائے حضور غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، ارے خواجگی مل جائے گی، خواجہ کا دم بھر کے تو دے۔ سبحان اللہ۔ حالات کیا ہیں؟ اگلی بار آپ بلاؤ گے نہیں اگر میں ایک بات پوچھ لوں، اور پوچھوں گا ضرور، پوچھوں گا ضرور، اتنا بڑا مجمع ہے، گاؤں کے باہر کے لوگ تو نہیں ہیں اس میں، ایک آدھ ہے، چلو ان کو چھوڑ دو۔ آج جشن کی تیاری کر رہے تھے آپ، یہ بتاؤ عشاء کی نماز کن کن حضرات نے پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دے۔ افسوس ہے مسلمانوں، غوث اعظم سے لینے کے لیے آئے ہو، کم سے کم آج تو عید غوث الورا تھی، جشن غوث الورا تھا، غوث اعظم سے پیار اور ان کے ارشادات سے نفرت، کیسے قبول ہوں گی ہماری دعائیں؟ ہے کوئی قبولیت کا وقت؟ مسجد کے اندر میں داخل ہوا، سبحان اللہ، ارے شہروں میں اتنی عالی شان مسجد کون بنائے گا؟ جی بے شک بے شک، سبحان اللہ، جو آپ کے گاؤں میں تعمیر ہے، لیکن یہ ٹائل کی زیب و زینت، یہ مکرانہ سے لایا ہوا منبر، یہ گنبد اعلیٰ حضرت کی الماری، یہ ساتھ نہیں دے گی، یہ ٹائل کی زینت اس وقت کام آئے گی کہ جب ہم
اس ٹائل کے اوپر اپنی ناک رگڑ کر پیشانی کو خاک آلود کر کے سبحان ربی الاعلی کی تسبیح روتے ہوئے ادا کریں گے، تب جا کر یہ ہماری ٹائل کی زیب و زینت، مسجد کے نور و نکات ہمیں کام آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت خوب جناب۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، حالات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بیماریوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، میں نے کہا چھٹکارا دلانے والے سے جب الگ ہو گئے ہو تو چھٹکارا دلائے گا کون؟ بولو بولو۔ چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی سے نفرت ہے، چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی کی بارگاہ میں جانے سے نفرت، چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی سے فریاد چاہنے کے لیے اس کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں لگا رہے ہو۔ جو چھٹکارے کا مداوا تھا، جس نے کہا تھا کہ اے بندے تو دنیا میں رہ کر مجھے ایک بار یاد کرے گا، میں فرشتوں میں رہ کر تجھے 1000 بار یاد کروں گا، تو دنیا میں رہ کر میرے نام کی ایک بار مالا جپے گا اور میں تیرا تذکرہ اور اس کی بلندیوں میں فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ آج اسی سے نفرت، حالات۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، غوث اعظم کا فرمان علی شان سن لو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو اس کے قول و فعل پر اعتماد و بھروسہ مت کرنا۔ جو قادر کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ عبد القادر کا وفادار کب ہوگا؟ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سرکار غوث اعظم کو کتنے بڑے بڑے پاور ملے ہیں، چونکہ غوث کا مرتبہ اور ہوتا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ غوث اعظم کو کتنا بڑا پاور ملا ہے یہ بتاؤ۔ کٹیا کمو کی چوکی یہ تھانہ کہاں ہے؟ روضہ۔ الحمدللہ آپ سب روضہ والے ہو، اللہ اس روضے کو سلامت رکھے، لیکن اس روضے میں مزار ہو تو ایمان والے کی ہو، آپ سب سلامت رہیں۔ روضہ ایک بات بتاؤ، روضہ کے اندر اس تھانے میں جو دروگا ہوگا اس سے آپ ڈائریکٹ جا کے بات کر لو گے؟ بولو بولو، کوئی مصیبت آئے گی؟ ابھی مولوی راجد صاحب کے ساتھ ہم آ رہے تھے تو ایک گاؤں میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور چاروں طرف سے لوگ گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ راجد بھائی نے کہا کہ شاید کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ کھڑے تو تھے تمام لوگ لیکن بات کرنے کے لیے سامنے کوئی نہیں تھا۔ بولو آتا ہے آپ کے سامنے، دروگا ہے دروگا۔ ابھی جنپد میں نہ جانے کتنے تھانے ہوتے ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، ان کا دروگا جب ہمارے پاس آ جائے تو ہم بات کرنے کے لائق نہیں رہتے، کہتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، حالات ایسے دیگرگوں ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری دوست یہ ہماری چوکی تھانے کے دروگا کا عالم ہے کہ ہم صحیح طور سے بات نہیں کر سکتے، صحیح طور سے اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے قدم لرزنے لگتے ہیں، دل امنگے مارنے لگتا ہے، پورا جسم جو ہے تھرانے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، لیکن جس بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کا یہ جشن ہے، آؤ میں ان کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پیش کرنے دیا، پانی بھی نہیں دیا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مالک علیہ السلام ہے جو جہنم کے دروگا ہے، جہنمی پانی مانگ رہے ہیں،
وہ 1000 سال تک سنتا ہی نہیں، اور جب 1000 سال بعد سنے گا تو عالم محترم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے گا، سنے گا تو سننے کے بعد تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہے، اور طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پورے مجمع عام کے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے، اور پکڑنے کے بعد میں رو رو کے توبہ کرتے ہیں، میرے پروردگار اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہو کہ کل تیری بارگاہ میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے، قسم خدا کی یہ جملے کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 15 سال تک پڑھی ہے، جس نے 25 سال تک ایسے جنگل میں عبادت کی ہے کہ انسانی جسم کا سایہ آپ کے بدن پہ نہیں پڑا ہے، جس نے مباحات چیزوں کو کھا کر زندگی گزاری ہے جنگل و بیابان میں، اور عشاء کے وضو کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کیا ہے تو پابندی سے 15 سال تک فجر میں وہ قرآن ختم ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، جس پیر کو مانتے ہو انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور ایک پر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، مکمل قرآن۔ آج ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہفتے میں ایک پارہ ہی پڑھ لیں، ارے روزانہ پورا قرآن نہ پڑھ سکو، پورا پارہ نہ پڑھ سکو، کم سے کم ایک ورق پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جس دن تم نے کلام اللہ شریف کی تلاوت کا ورد شروع کیا، بیماریاں تم سے کوسوں دور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، سرکار غوث اعظم کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کرتا تھا، خوشبو آپ کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ ہم جب زیادہ جوش میں بولیں تو پسینہ نکلتا ہے، آپ قریب میں آئیں گے تو بدبو دکھائی دے گی، لیکن غوث اعظم کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ خوشبو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مکھی بدن پر نہیں بیٹھ رہی، مچھر حملہ آور نہیں ہو رہا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہم غوث اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے فیضان کرم سے اگر ان کے دیوانے بن جائے، ان کے عشق کا سرمایہ سینے میں سمو لے تو انشاءاللہ تعالی وہ مچھر جو آج ڈینگو پھیلا رہا ہے، گھر گھر میں بخار کی وبا لا رہا ہے، وہ ہمارے گھر سے باہر بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ جس غوث اعظم کا احترام کیا ہے مچھر نے، کبھی بدن پہ نہ بیٹھا، کبھی ان کے کپڑوں سے ٹچ نہ ہوا، انہی غوث اعظم کے نام کا وظیفہ اس گھر میں پڑھا جا رہا ہے، کیسے داخل ہونے کی ہمت ہوگی، کیسے ٹیسٹ کرنے کی ہمت ہوگی، کیسے حملہ کرنے کی ہمت ہوگی؟ اے لوگوں، اپنی زندگی میں غوث اعظم کا معیار پیدا کرو، وقار زندگی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔